بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کے حوالے سے میں سویڈن کے تمام اداروں اور خصوصاً بالخصوص چیف جسٹس آف سویڈن سے اور جو ادارے اس طرح کے معاملات میں بندے کی فریاد کو سنتے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جس کتاب کو نظر آتش کیا گیا مسلمانوں کے نزدیک وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو اس کی بے حرمتی کر کے تمام امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی اور دل تار تار کیے گئے اور دلوں کو تکلیف دی گئی، اور تمام دردوں میں سے جو سخت درد ہوتا ہے وہ دل کا درد ہوتا ہے۔ ایک بندے کی خوشی کی خاطر لگ بھگ 2 ارب مسلمانوں کا دل دکھانا یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کی فریڈم آف سپیچ ہے۔ اس کی آڑ میں آپ نے کتنے نقصان کیے اور آپ کس کس کے مجرم ٹھہرے، میں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کرتا چلوں، اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مجھ سے سوال کر لیں کہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں، اور کچھ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے پھر پیپر لیتے ہیں، کچھ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں، کچھ سٹڈی ویزے پہ آتے ہیں۔ تو یہ جو بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے یہ کچھ آسان کام نہیں ہوتا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، اور کچھ بیچارے تو اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں، اور جو اللہ اللہ کر کے پہنچ جاتے ہیں وہ ایک ایسے پنجرے میں بند ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کا جینا اور نہ ان کا مرنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ سیکنڈ سٹیزن بھی ہو جائیں تب بھی ہم غیر ملکی ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں۔ اور بات رہی بارڈر کراس کرنے کی، تو بارڈر کراس کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ممالک کے حالات ایسے ہوتے ہیں، اور یہ حالات بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ سازش کر کے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی غلام، کوئی مزدور، کوئی نوجوان چاہیے ہوتے ہیں، تو خصوصی ایشیا کے ممالک میں جو ہے وہ نوجوانوں کی نسل زیادہ پائی جاتی ہے، ان ممالک میں وہ معاملات نہیں ہیں، تو ہمیں قید کرنے کے لیے یہ بارڈر کھولے جاتے ہیں۔ یہ ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح دوسرے ممالک میں ایسے اقدامات کیے جائیں، ان میں غربت لائی جائے، ان میں جنگیں چھیڑی جائیں، ان میں انتشار پھیلایا جائے، اور وہاں کے باشندے، وہاں کے لوگ اپنے اپنے ممالک کو چھوڑ کر آپ کے ممالک کا رخ کریں۔ تو جب یہ آپ کے ممالک کا رخ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ایک پنجرے میں بند ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اس کی عزت پہ، اس کے مذہب پہ، ان کی مقدس کتابوں پر اٹیک کریں اور وہ کچھ نہ کر سکیں، کیونکہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ وہ قرآن پاک
کا نسخہ جلانے والا اتنا مجرم نہیں جتنا وہ بندہ مجرم ہے جس نے اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھا یا اس کو اجازت دی۔ اور اس کا نقصان سویڈن گورنمنٹ کو یا سویڈن کے لوگوں کو کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے، دنیا شارٹ ہو گئی ہے، تو جن جن ممالک میں آپ کے پرچم کو، قومی پرچم کو نظر آتش کیا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، یہ بھی آپ کی اپنی وجہ ہے، کیونکہ آپ نے تمام امت مسلمہ کا دل دکھایا، وہ رنج میں، دکھ میں انہوں نے آپ سے بدلہ لیا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ آپ کی عزت دوسرے ممالک کی نظروں میں کیا رہ گئی؟ آپ نے خود اپنی بے عزتی کروائی ہے۔ اب بات رہی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، ہتھیار ہیں، تو ہم ایسا کر دیں گے۔ جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس شعور ہو، وہ ممالک جو اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم امن کے دائی ہیں اور امن کے چیمپئن بھی ہیں، ہم پیسفل ہیں، ہم امن چاہتے ہیں پوری دنیا میں، وہ جب کوئی دو فریقین میں چپکلش ہو جائے، ان میں کوئی ان بن ہو جائے، تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان کو آپس میں ہوا دیتے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ آپ نے جو جرم کیا ہے وہ آپ پولیس والوں کے بھی اور جن کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ان کے بھی مجرم ہیں۔ کیا پولیس والوں کی فیملیز نہیں ہیں؟ پولیس والوں کے بچے نہیں ہیں؟ یا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ جیسا کہ جو ملک بھی کسی دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ابھی ہماری نظروں میں عراق، کویت، افغانستان کی مثال لے لیتے ہیں۔ کیا وہاں جو امریکی فوجی گئے، نیٹو کی فوج گئی، تو وہاں جا کر صرف اور صرف انہوں نے افغانیوں کو ہی مارا ہے؟ افغانیوں کی جانیں گئی ہیں، امریکیوں کی فوجیوں کی جانیں نہیں گئیں؟ کیا امریکہ کے فوجی جو تھے ان کی فیملیز نہیں تھیں؟ ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، اور کچھ فوجیوں کے کچھ اعضاء زائل ہو گئے، کسی کا ہاتھ نہ رہا، کسی کا پاؤں نہ رہا، کچھ جان سے گئے۔ تو اسی طرح آپ نے پولیس والوں کو، سویڈن کی پولیس والوں کو، وہ مجبور ہیں آپ کا آرڈر فالو کرنے میں، ان کی مجبوری ہے کہ آپ کا آرڈر جو ہے اوپر سے آیا اس کو فالو کرنا ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عام انسان کسی مذہب پر بھی اٹیک کرنا، کوئی اگر ایک بندہ ہو اس طرح کے معاملات میں، وہ ذہنی طور پر پاگل ہو یا ذہنی طور پر اس کے ذہن میں کوئی انتشار ہو یا بغض بھرا ہو، تو اس کی وجہ سے، ایک بندے کی وجہ سے تمام دنیا کے امن کو جو ہے وہ بندہ داؤ پہ لگا دے، یا کسی دوسرے بندوں کے دل دکھیں، تو آپ نے تمام امت مسلمہ کے دل دکھائے ہیں اور ان کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے ممالک میں، یعنی کہ سویڈن میں، آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے، پاور آ گئی ہے، ترقی کر لی ہے، تو اس کو صبر کے ساتھ دیکھیں، صبر کریں تھوڑا سا۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے تو یہ سدا بہار ہے، یہ جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جب آپ لوگوں کے دلوں کو دکھائیں گے تو کسی کی بد دعا بھی آپ کو لگ سکتی ہے۔ رہی بات، ہم آپ کے ملکوں میں آئے ہیں تو
آپ بھی کبھی اور اب بھی آپ کے بے شمار لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کر کام بھی کرتے ہیں اور وہاں پر رہائش پذیر بھی ہیں، چاہے معاملہ غربت کا تھا کبھی یا اب ویدر کا مسئلہ ہے، موسم کا ہے، تو وہ موسم کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو یا پرانے وقتوں میں غربت کی وجہ سے جاتے تھے۔ یہ غربت آنی جانی چیز ہے، امیری آنی جانی چیز ہے، لیکن انسان کو انسان سمجھنا سب سے بڑی انسانیت ہے، اور جو امن کا چیمپئن بنتا ہو وہی اگر انتشار پھیلائے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کورونا جیسی وبا سے ہم نے چھٹکارا پا لیا، شکر ہے، ورنہ اس طرح لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، کون بچے گا، دنیا بچے گی یا نہیں بچے گا۔ تو اس سے چھٹکارا پایا، جان اللہ اللہ کر کے بچ گئی بندوں کی۔ اب ایک اور مصیبت سر پر منڈلا رہی ہے کہ جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ کہیں سے بھی ایک شعلہ اٹھنا ہے اور پوری دنیا میں ورلڈ وار جو ہے، عالمی جنگ لگ جائے گی۔ تو آپ اپنے سر پر وہ ملبہ کیوں لینا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے، چلیں مسلمان سمجھیں کمزور ہیں، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسا طاقتور ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ لگ کے جائے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، جیسا کہ آپ نے جنگوں میں حصہ بھی نہیں لیا، آپ تو امن کے دائی ہیں، آپ نے اسی وجہ سے جنگیں نہیں لڑی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، آپ نوبل انعام بھی دیتے ہیں، تو وہ نوبل انعام اب ایسا نہ ہو کہ اس بندے کو آپ نوبل انعام دے دیں کہ یہ جو ہے یہ بڑا امن پسند بندہ ہے۔ یہ امن پسند نہیں بندہ، اس نے انتشار پھیلایا آپ کے ملک میں، اس نے 2 ارب مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اور آپ نے اپنے ملک میں بھی دوسرے ملکوں نے اگر آپ کے ملک کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں یا آپ کو دل میں برا جانا ہے تو اس کی وجہ بھی آپ خود ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو بوئے پیڑ ببول کے وہ آم کہاں سے پائے؟ آپ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں دوسرے ممالک میں؟ چلو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن آپ کو دل میں تو برا جانے گا۔ ہم آپ کے ممالک کی جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں نا تو تعریفیں کرتے ہیں، آپ کی اچھائیاں بتاتے ہیں، یہ ادھر قانون ہے، یہ قانون ہے، جانوروں کا قانون ہے، کوئی انسانوں کا قانون ہے، تو جو آپ کی جو ویک باتیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے ملکوں میں نہیں بتاتے۔ آپ خود اپنا پردہ کیوں چاک کر رہے ہیں، اپنا ظاہر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ایسے بھی ہیں؟ تو یہ آپ کی اپنی وجہ ہے، ہماری وجہ نہیں۔ آپ کبھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ آپ کے ملک میں جب کسی مقام پہ کسی دوسرے ملک میں جنگ چھڑتی ہے تو آپ ان مجبوروں کو، ریفیوجی کو اپنے ملکوں میں جا کر گلے لگا کر لے کر آتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے ان کو ادھر مرنے دیں، تاکہ وہ عزت کی موت تو مر جائیں نا۔ ادھر لا کر ان کو ذلیل کر کے ان کی عزت پر ان کی ہتک کی جائے یا ان کے مذہب پر اٹیک کر دیا جائے، تو یہ مہذب معاشرے کی جو ہے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک مہذب معاشرے میں آپ اس لسٹ میں آتے ہیں، لیکن اس اقدام کے بعد آپ خود سوچیں، میرے خیال میں آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس حرکت کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کا مقام کون سی لسٹ میں ہوگا کہ آپ نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہم اس پر جان چھڑکنے کو تیار ہیں، ہم اپنی اولادیں، اپنے مال جان اولاد بھی، والدین بھی اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ اس طرح کے اقدامات کو روکیں، نہ کہ اس طرح کے کاموں کو ہوا دیں۔ اس کا حل اگر چاہتے ہیں
تو اس کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا حال یہ ہے کہ آپ تمام امت مسلمہ سے، ساری امت مسلمہ سے معافی مانگیں، اور اس طرح کے اقدامات کی روک تھام کے لیے سارے اسباب، سارے اپنے جو ادارے ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور اس طرح کے آئندہ اقدام نہ ہوں۔ یاد رہے، بے شک ہم آپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، کل کو آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کے لیے جنگیں لڑیں گے، لیکن اگر آپ نے ہمیں اتنی عزت دی جس طرح یہ ہماری مقدس کتاب کو کی بے حرمتی کر کے دے رہے ہیں، تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کم از کم آپ کے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے نفرت ہی ہوگی، محبت نہیں۔ نفرتیں مٹائیں، محبتیں بانٹیں تو محبت ملے گی۔ اگر آپ نفرتیں بانٹیں گے تو نفرت ہی ملے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نفرت بانٹیں اور آپ کو آگے سے محبت ملے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر یوٹیوب پہ اوپر چینل بنائے نا، تو اس میں کوئی ایسی نفرت انگیز بات کہہ دیں یا کسی کے اوپر اٹیک کر دیں تو ادھر وائلیشن آ جاتی ہے۔ آپ کا ملک سویڈن جو ہے یہ امن کا دائی ہے، یہ امن کا چیمپئن بنا ہے، تو اگر آپ خود ہی نفرت کو پھیلائیں گے تو آپ کے اوپر بھی آبجیکشن لگے گا، آپ کے اوپر بھی وائلیشن ہوگی کہ آپ امن والے نہیں ہیں۔ آپ اس دور کو، جہالت کے دور کو کیوں دہرا رہے ہیں کہ جہاں پر جو طاقتور ہے اسی کی بات چلنی ہے، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو پس پشت نہیں ڈالا جائے گا، اور اس پر غور و فکر کر کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا حل نکالا جائے گا۔ اور میری پوری اقوام عالم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے آواز کو بلند کریں، اور میں جس طرح کا یہ معاملہ، جس طرح کا یہ کیس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ قانون بالاتر ہے یا ایک طاقتور جو ہے وہ بالاتر ہے، یا ایک امیر کہہ لیں۔ یعنی کہ اگر میں سمجھوں تو امیر کا کتا جو ٹومی ہوگا اور غریب کا کتا، تو دیکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا سدباب کیا جائے گا اور آئندہ اس طرح کے لائے عمل کو نہیں دہرایا جائے گا۔ تو دنیا کے امن کی خاطر میرے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں، اور میری آواز افسران بالا تک اور چیف جسٹس صاحب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔